تو یہ جو مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں تیزی سے، اس کے اوپر بڑی تشویش ہے تحریک انصاف کو، اور اس کے اوپر آواز اٹھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ آج سپریم کورٹ میں یہاں پہ جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے۔ پاکستان کا آئین ایک بنیاد کے اوپر کھڑا ہے جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں آرٹیکل 2A میں دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اور اس حاکمیت میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی لمٹس کے مطابق جو منتخب نمائندے ہیں وہ اختیار استعمال کریں گے۔ یہ بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جہاں چیف جسٹس صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس دیا، اس کے بعد جو دونوں سپیکرز ہیں پروونشل اسمبلیز کے، ان کی بھی پٹیشن جو ہیں وہ آج یہاں پہ آئی ہیں، اور مدعا صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے 12 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی، 12 جنوری کو اسمبلی کی جو تحلیل کی ایڈوائس ہے وہ گئی، اور 14 تاریخ کو یہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی۔ اسی طرح سے 17 تاریخ کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی ڈیزولوشن کی ایڈوائس گئی، اور 18 تاریخ کو وہ ڈیزالو ہوئی، اور اس کے بعد ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ ایک یوں لگ رہا ہے کہ ٹیبل ٹینس کا میچ چل رہا ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی باری ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ گورنر کی باری ہے، اور ان تمام معاملات میں جو عوام ہیں وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، وہ الیکشن کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ اس بات کے اوپر ایک کنسنسس ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ گورنر صاحبان نے بھی اپنے جو رپلائی ہے، الیکشن کمیشن کا اپنا رپلائی، اس میں کوئی یہ نہیں کسی نے کہا کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر نہیں ہونے۔ یہ ایک متفقہ اس وقت پوزیشن ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں۔ لہذا سپریم کورٹ نے ایک بڑا مختصر سوال فریم کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا؟ کیا انتخابات کی تاریخ گورنر دیں گے یا انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے؟ اس کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے علی ظفر صاحب نے اپنے جو آرگومنٹس ہیں، اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور اب 4 بجے دوبارہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ بیٹھے گا اور وہ اپنے دلائل شروع کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ابتدائیے میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کل ہو جائے گا، اور آج زیادہ تر آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے۔ ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ الٹیمیٹ فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی، الٹیمیٹ فتح فیڈریشن کی ہوگی، کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر آئین ہے، جمہوریت ہے، تو مارشل لا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ مارشل لا لگا کے ملک چلا لیں، یا آپ آئین اور جمہوریت کے مطابق ملک چلائیں۔ جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اور صوبوں میں حکومتیں چل رہی ہیں کہ اس آئین کے مطابق 90 دنوں کے بعد نہیں چل سکتی۔ جو انٹرم گورنمنٹ محسن نقوی کی اور جو خیبر پختونخوا میں آئی ہے وہ بڑے محدود مقصد کے لیے آئی ہے، اور اس کا مقصد صرف الیکشن کروانا ہے، اور اگر الیکشن کروانے کے علاوہ کسی اور مقصد پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آئین سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر سپریم کورٹ کے خلاف جو ایک مہم چلائی گئی نون لیگ کی طرف سے، اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر نقوی صاحب، ان کا خصوصاً تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میگنینمٹی دکھائی اور انہوں نے بینچ سے آج خود علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے جسٹس اطہر منہلا صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ کیا، اور جسٹس آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد 9 میں سے جو 5 ججز رہ گئے جن کے اوپر اب سب کا اتفاق ہے وہ یہ کیس سن رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ عوام کے حق کے انتخاب کا تحفظ کرے گی،
اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں صوبے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے۔ چوہدری صاحب، آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق ڈیٹ دے دے کہ 90 روز میں کس نے الیکشن کرانی ہے، کوئی دے دے، کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے تب بھی قبول ہے؟ جو آئین کے تحت دینا ہے انہوں نے دینا ہے۔ مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبردستی کیمروں کے سامنے 5-7 بندے کھڑے کر کے کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دینی، یہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو فیصلہ ہو گیا، آپ اسمبلی جا رہے ہیں؟ جی، جو سیکشن جو آرٹیکل 234 ہے، ریڈ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ خود یہ ڈیٹ دیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی نہیں دے رہا، گورنر بھی نہیں دے رہا، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف علوی صاحب نے صدر کے عہدے کی عزت بڑھائی ہے۔ صدر عارف علوی اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے وہ شخصیت ہیں جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے گائیڈنس کے لیے۔ فواد صاحب، آپ وکیل ہیں، یہ بتائیں، ایک طرف 2 ہائی کورٹس میں کیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ کا ایسے وقت میں آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کرنا اور تمام پروسیڈنگز کو وہاں سے روک کے ادھر لے کے آنا، آپ اس عمل کو درست سمجھتے سپریم ہیں؟ کورٹ، ہائی کورٹ تو اپنا فیصلہ دے چکی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ای سی پی کہہ رہا ہے گورنر تاریخ دے دے گا، گورنر کہہ رہا ہے ای سی پی تاریخ دے گا۔ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، الیکشن کرانے کو یہ تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، باقی سارے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ عوام کے سامنے جا نہیں سکتے، ان کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اس وقت جو نون فیسز ہیں جو ٹی وی پہ اس حکومت کے، وہ تو باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے، لوگ ان کو انڈے ٹماٹر مارتے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت الیکشن کی، چونکہ یہ پروجیکٹ ہو چکی ہے، یہ جا نہیں سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کون سا کیس ہوگا آرٹیکل 184؟ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا، ان کا جو موجودگی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بحالی ہوگی، کب اسمبلی جا رہے ہیں؟ پہلا سوال، اور دوسرا، کل عمران خان پیش ہو رہے ہیں، دونوں عدالتوں میں کیا انتظامات ہیں؟ عمران خان پیش ہو رہے ہیں، سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، دوبارہ موجودہ حکومت نے کہا ہے قاتلانہ حملے کا امکان ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عدالتوں کے اندر ان کو کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن بہرحال وہ پیش ہوں گے عدالت میں، ہائی کورٹ میں بھی ہوئے تھے، یہاں پہ، اور دوسرا اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف بھی۔ دیکھیے، اس حکومت میں سارے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانتے، اور یہ چیز جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد کورٹ نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں، حکومت نے نہیں کرائے، کنٹیمپٹ میں چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کی ڈیٹ دیں، انہوں نے نہیں دی، پھر کنٹیمپٹ میں چلے گئے، اور اب یہاں پہ آ کے ہائی کورٹ نے ممبرز کو بحال کیا، اور راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ممبرز کو نہیں مانتا۔ تو آخر اگر عدالتی نظام کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر تو آئین کے تحت ملک نہیں چل سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر جج نہیں ہے، انہیں چاہیے اپنا کنڈکٹ بہتر کریں، ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں، خود بھی کروانے کی کوشش کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ عدالت نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ گورنر کی مشاورت کرے، لیکن یہاں پہ صدر کے ساتھ مشاورت کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں، سپریم کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ گورنر کی مشاورت لکھی نہیں ہوئی 105 میں، تو الیکشن کمیشن کو تو ڈیٹ دینی چاہیے تھی اس کے بغیر، وہ انہوں نے نہیں دی۔ صدر صاحب کے ساتھ تو سیکشن 57 میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کنسلٹیشن کریں گے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، یہ معاملہ۔ تھینک یو۔